الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ مقام طائف کا تذکرہ آج پورا ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن آج کی مجلس سے شروعات شب معراج کی ہوگی اور آئندہ مجلس کے اندر اس کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ طائف کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری دعا جبرائیل کے کہنے کے باوجود کہ بد دعا فرمائیں، زید ابن حارثہ کے بولنے کے باوجود آپ بربادی کی دعا کریں، آپ نے خیر کی دعا مانگی اس امید پر کہ یہ اگر ایمان نہیں لائے تو ان کی نسلوں میں اللہ ایمان والے پیدا کرے گا۔ یہ ادا اللہ کو پسند آ گئی۔ لکھا ہے علماء نے کہ طائف کے میدان سے بہت مضبوط ایمان والے ان کی نسلوں میں پیدا ہو گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں سے چل دیے، طائف کو خیرباد کہا اور پھر وادی نخلا میں پہنچے۔ وادی نخلا کا حصہ مکۃ المکرمہ اور طائف کے بیچ والا مقام ہے۔ اس مقام پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جبرائیل کے معرفت قرآن کریم کا ایک ٹکڑا آپ کو پیش کیا، جس میں اطلاع دی کہ جنات کی ایک جماعت آپ کے پاس آ رہی ہے۔ 7 جن آپ کی خدمت میں آ گئے، سلام کر کے پوچھنے لگے آپ کے پاس کون سا کلام ہے، ہم کو سنائیے۔ آپ نے اللہ کا قرآن ان کو سنایا، دعوت اللہ پیش کر دی۔ 7 جنات اسلام میں داخل ہو گئے، ایمان لے آئے۔ اس کے بعد آپ نے اب یہ خیال کیا کہ مکۃ المکرمہ مجھے جانا اب کہاں ہے؟ میرا گھر تو رہا نہیں، نہ بیوی رہی، نہ چچا، کوئی میرا نہیں ہے۔ اب تو یہ قریشی میرے حال کو برباد کر دیں گے۔ آپ نے وہیں ٹھہر کر قاصد کے ذریعے، زید ابن حارثہ کے ذریعے مکۃ المکرمہ کے 5 سرداروں کو جو کچھ آپ سے انسیت رکھتے تھے ان کو اطلاع بھیجی کہ میں مکہ آ رہا ہوں، مجھے آپ کے حفاظت کی ضرورت ہے۔ اس میں معتم ابن عدی جس نے آپ کو 3 برس شعیبہ ابن ابی طالب کے
तकलीफ देह मकाम से छुड़ाने की कोशिश की थी, वही आगे हुआ और उसने कहा, आइए ए अल्लाह के पाक रसूल, मैं आपको जगह देता हूं, अपनी अमानत में लेता हूं, आपकी हिफाजत करता हूं। वहां आप चले गए और जा करके ठहर गए। मुसलसल 1 महीना आप तकलीफ, मशक्कतें, दुख, मार सब कुछ सहते रहे और इतनी तकलीफ आपको हो गई ताइफ के मैदान में, इतना आपको सताया गया। सैयदा ताहिरा, हुमैरा, सिद्दीका हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, है अल्लाह के पाक रसूल, क्या आपको जंगे ओहद के अंदर जो मुसीबत आई, तकलीफ आई, क्या जिंदगी में इससे भी कोई बड़ी तकलीफ आपको पहुंची? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दर्द भरी आह खींची और कहा, आयशा, वो ताइफ के मकाम की तकलीफ और दर्द जो वहां के लोगों ने मुझे सताया, इस कदर सताया कि आज भी उस दर्द को, उस तकलीफ के असर को मैं महसूस कर रहा हूं। ताइफ से बढ़कर मुझे कहीं भी न इतनी तकलीफ कहीं किसी जगह पहुंची, न मुझे सताया गया। अल्लाह अकबर कबीरा। ये अखलाके अज़ीमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अता कर दिया। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्द भरे दिल से ये आहें निकलने लगी कि अल्लाह, हे अल्लाह, कौन है इस धरती पर मेरा? मेरी बीवी तो रही नहीं, हर वक्त मुझे झेलती थी, तसल्ली देती थी। चचा इन बदमाशों मुशरिकों से हिफाजत करता था, वो भी नहीं रहा, कोई मेरा यार भी नहीं है। ऐ अल्लाह, मैं तने तन्हा रह गया। यही वो दर्द के अल्फाज अल्लाह की बारगाह में ऐसे रंग ला गए। उलमा ने लिखा है, इसी के सिले में परवरदिगार ने फैसला कर दिया, जमीन वालों ने आपकी कीमत नहीं जानी, आपको सताया। चलो आ जाओ आसमान पर, अर्श बरी पर, बुर्राक पर सवार हो करके हम आपको अपनी मुलाकात का शर्फ अदा करते हैं और आपके एजाज में, अजमत में, मकाम में आपको कुछ तोहफे देते हैं, ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए कि जिस तरह अर्श, कलम, कुर्सी ये सबसे अफजल और आला है, इसके आगे जो जा रहा है वो उससे भी आला है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। आप आए मुअत्तम बिन अदी के पास, 1 महीना गुजार करके जिलकायदा का महीना आ गया। शव्वाल के महीने में वहां गुजरे हुए थे दिन ताइफ में, यहाँ ठहरने लगे। जिलहिज का महीना आ गया। काफिले इराक से, बगदाद से, मदीने से हज को आने लगे। उन काफिलों को आप अल्लाह का कुरान सुनाने लगे, ईमान की दावत देने लगे। इन मकामात में हज के अंदर 1.5 महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे। बाद में आप जो बड़े बड़े घराने थे मक्का के अंदर, बनु कुंदा का घराना, बनु सहा का घराना, बनु उतबा का घराना, बनु अतीबा का घराना, बनु कामिल का घराना, ये घरानों के अंदर जाकर आप दीन का पैगाम देने लगे। लेकिन किसी ने भी आपकी बात नहीं सुनी, ठुकराते रहे। लेकिन एक शख्स ऐसा निकला जिसका नाम कामिल था,
بحیرہ بن فارس سے اسے پکارا جاتا تھا، نام اس کا کامل تھا۔ جب آپ نے اس کو پیغام پہنچایا تو اس نے کہا معلوم ہوتا ہے جو میرے پاس کلام ہے وہ بھی آپ کے پاس کلام ہے۔ آپ نے پوچھا تیرے پاس کیا کلام ہے؟ میرے پاس صحیفہ لقمان ہے، اشعار لقمان میرے پاس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سناؤ۔ اس نے سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے پاس اس سے بڑھ کر کلام ہے، وہ اللہ کا قرآن ہے۔ اس نے فرمائش کی سنائیے۔ جب قرآن آپ نے سنایا دل موم ہو گیا، قدموں میں گر پڑا، کہا ہاتھ آگے بڑھائیے، میں اس کلام پر آپ کی ذات پر ایمان لاتا ہوں۔ اس کے بعد بنو خزرج کا ایک وفد آ گیا مدینہ سے، مکۃ المکرمہ کے لوگوں سے مل کر معاہدہ کرنے کے لیے کہ ہم مل کر کے اس پیغمبر کا صفایا کریں گے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہو گئی، آپ نے ان کو کھڑا کیا، کہا میری بات سن لیجئے۔ آپ نے توحید سنائی، قرآن سنایا، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ اس میں ایک شخص تھا ایاس، اس کا نام تھا۔ ایاس کہنے لگا اے میری قوم کے لوگوں سنتے نہیں، یہ اتنی اچھی اور سچی بات کہہ رہے ہیں کہ تم جس معاہدے کے لیے آئے ہو اس سے بہتر بات ہے۔ اس میں کہ سردار نے پتھر اٹھائے اور اس کے منہ پر مار دیا۔ ایاس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، لیکن جیسے ہی وفد واپس گیا ایاس کو ان کے سردار نے قتل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال میں دعوت کا پیغام، قرآن کا پیغام سنانے لگے۔ گھڑی آ گئی، جبرائیل آنے لگے، 70,000 فرشتوں کا لشکر باقاعدہ اپنے خوبصورت انداز میں خوشبو مہکاتے ہوئے در مصطفیٰ پر ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان میں اسلامی تاریخ 27 رجب کا مہینہ آدھی شب کو پہنچ گئے اور سفر معراج شروع ہو گیا۔ آئندہ مجلس میں انشاءاللہ اس کی تفصیلات آپ سنیں گے۔ پروردگار عالم جو سنے ہیں اور سننے والے ہیں